بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ یہ دین چند ظاہری عبادتوں کا نام نہیں ہے، یہ ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کی اس دنیا میں جب تک کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس وقت تک ہمیں ان نیکیوں کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہوتی۔ ساری دولت روپے پیسے کو سمجھ رکھا ہے، میرے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، پیسے زیادہ ہو جائیں، بنگلہ بن جائے، کار مل جائے، بس ساری دوڑ و دھوپ، سارا سوچ و بچار کا محور ہم نے اس کو بنا رکھا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نیکیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ایک عبرت آموز واقعہ لکھا ہے، اس کی مثال بالکل ایسی ہے۔ میرے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان نے اللہ تعالیٰ پر اپنا فضل فرمائے، ان پر اپنا ایک واقعہ سنایا۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ اپنے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آئے اس سے کوئی نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ اپنے بچپن کا واقعہ سناتے ہیں کہ بچپن میں جب میں چھوٹا سا بچہ تھا، اپنے ایک بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور دیوبند ہندوستان میں حضرت والد کے زمانے کے بچوں کے کھیل آج کل کے بچوں کی طرح نئے نئے کھیل تو تھے نہیں، ایسے ہی چھوٹے چھوٹے کھیل ہوا کرتے تھے۔ یہ سرکنڈے ہوتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے پورے بنا کر ایسے بچے کھیلا کرتے تھے۔ ایک بچے نے اپنا پورا نیچے کی طرف لڑکایا، دوسرے بچے نے بھی لڑکایا، جس کا پورا پہلے پہنچ گیا وہ جیت گیا، اور وہ دوسرے سے ایک پورا لے لیتا تھا۔ فرمایا کہ میں یہ کھیل ایک مرتبہ اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا، بہت سارے پورے لے کر آیا، وہ بھی لے کر آئے تھے۔ اب جب کھیلنا شروع کیا تو جب بھی میں اپنا پورا لڑکاتا ہوں تو میرا پورا پیچھے رہ جاتا ہے، بھائی کا پورا آگے بڑھ جاتا ہے، اور ہر مرتبہ مجھ سے ایک پورا لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ جتنے پورے لے کر آیا تھا وہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ اب میرے پاس کوئی پورا نہیں، اور بھائی جتنے لائے تھے ان کے پاس اس سے دگنے ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں سارے کے سارے پورے ہار گیا، مجھے آج تک یاد ہے کہ مجھے اتنا شدید صدمہ اور اتنا غم ہوا، اور میں اس پر اتنا رویا کہ اس کے بعد اس سے بڑے نقصان پر اتنا صدمہ نہیں ہوا، اور یہ سمجھا کہ آج تو میری کائنات لٹ گئی، آج تو میری دنیا تباہ ہو گئی۔ یہ صدمہ اس وقت اتنا ہو رہا تھا کہ کسی بڑی سے بڑی جائیداد کے لٹ جانے پر بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ آج جب سوچتا ہوں کہ کس بات پر رویا تھا، کس بات پر صدمہ ہوا تھا، کس بات پر اتنا غم کیا تھا، ان معمولی بے حقیقت بے قیمت پوروں کے چھن جانے سے اتنا صدمہ ہو رہا تھا، تو آج اس واقعہ کو یاد کر کے ہنسی آتی ہے۔ کتنی حماقت کی بات تھی، کتنی بیوقوفی کی بات تھی۔ پھر فرمایا اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم بیوقوف تھے، بچے تھے، عقل نہیں تھی، اس واسطے اس بے حقیقت چیز کے کھو جانے پر اتنا صدمہ کر رہے تھے، اس لیے اب اس پر ہنستے ہیں۔ لیکن اب سمجھتے ہیں کہ اب عقل آ گئی ہے کہ وہ پورے بے حقیقت تھے، در حقیقت یہ روپے پیسے، یہ بنگلے، یہ جائیدادیں، یہ کاریں، یہ ہیں اصل چیزیں کہ جن کو انسان حاصل کرے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جب ہم پہنچ جائیں گے اللہ کے پاس، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ تمام چیزیں جن کے اوپر دنیا میں لڑ رہے تھے، یہ زمین، یہ جائیدادیں، یہ دولت، یہ کوٹیاں، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ ساری کی ساری ایسی بے حقیقت تھی جیسے کہ وہ سرکنڈے کے پورے۔ اور جس طرح آج اس بات پر ہنس رہے ہیں کہ پوروں کو چھن جانے سے افسوس ہو رہا تھا، اسی طرح اس وقت ان کی حقیقت معلوم ہوگی کہ جو کوٹیاں ہم بنایا کرتے تھے، جائیدادوں پر، زمینوں پر اور مال و دولت کی بنیاد پر جگڑتے اور اکڑتے اور دنیا میں ان چیزوں کو دولت سمجھا کرتے تھے، یہ حقیقی دولت نہیں تھی۔ حقیقت میں دولت یہ اعمال حسنہ تھے جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائیں گے جس نے ساری عمر تکلیفوں میں، مشقتوں میں، پریشانیوں میں گزاری، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری زندگی کیسے گزری؟ وہ کہے گا پروردگار میری زندگی کا آپ کیا پوچھتے ہیں، اتنے صدمے اٹھائے، اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنی پریشانیاں اٹھائیں کہ ساری عمر کوئی خوشی یاد نہیں، ساری عمر
تکلیفوں ہی تکلیفوں میں گزری، باری تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو ذرا سا جنت کے باہر سے ہوا لگوا لو، چکر لگوا لو۔ اس کو فرشتے لے جائیں گے اور جنت کے باہر اس طرح سے ایک چکر لگا کر آئیں گے کہ جنت کی ہوا کا کوئی جھونکا لگ جائے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھیں گے کہ اب بتا کیسی زندگی گزری؟ وہ کہے گا پروردگار میری زندگی تو اتنی عافیت میں گزری ہے دنیا کی کہ میں نے کسی غم کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ میں تو ساری دنیا ساری عمر مسرتوں میں عیش و عشرت میں اور بہت خوشی میں بسر کیا تھا زندگی، اور میں نے کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ وہ جو ذرا سی جنت کی ہوا لگ گئی، اس کی لذت، اس کی راحت، اس کا سکون، اس کا اطمینان قلب میں اتنا پیارا ہوگا کہ ساری دنیا کی تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ پھر فرمائیں گے ایسے شخص کو بلاؤ کہ جس نے دنیا کے اندر کسی غم کی شکل نہیں دیکھی ہو، کوئی صدمہ نہیں دیکھا ہو، بلکہ آرام میں عیش میں ساری عمر گزاری، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری زندگی کیسی گزری؟ وہ کہے گا یا اللہ میری زندگی تو بڑے آرام کے ساتھ گزری، بڑے عیش و عشرت میں گزری، کوئی صدمہ میرے پاس نہیں پٹکا۔ کہا جائے گا کہ اس کو ذرا ایک چکر جہنم کی لگاؤ، جہنم کی ہوا ذرا اس کو لگواؤ۔ فرمایا کہ جب باہر سے اندر یعنی باہر ہی سے اندر داخل مت کرو، فرشتے اس کو لے کر جائیں گے اور جہنم کے پاس اس طرح سے گزار کر لے آئیں گے کہ جہنم کی لپٹ کا ذرا سا جھونکا اس کو لگ جائے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ تمہاری زندگی کیسی گزری؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تو ساری عمر تکلیف میں رہا ہوں، ساری عمر پریشانی میں گزری ہے، خوشی کی کوئی شکل نہیں دیکھی۔ وہ چند لمحات کی جہنم کی ہوا، اس کی جو شدت ہے، وہ اس میں جو سختی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے ساری عمر کی راحتیں مسرتیں بھول جائے گا۔ یہ ہے جنت و جہنم کی راحت و شدت کا حال کہ اس کے مقابلے میں ہم دنیا کو بھول جائیں گے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہمارے دماغ پر اور دل پر جو فکر مسلط ہے، وہ سوچ و بچار ہے، جو دوڑ و دھوپ ہے، وہ اس دنیا کی بے حقیقت مال و متاع کے لیے ہے۔ آخرت کی زندگی کو درست کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس پر ساری دنیا کے انسان متفق ہوں۔ ہر بات میں کچھ نہ کچھ اختلاف ضرور ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے کہ اس سے کسی فرد بشر کا اختلاف نہیں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے۔ موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے خدا سے انکار کر دیا، خدا کے وجود سے انکار کر دیا، رسالت سے انکار کر دیا، لیکن موت سے انکار کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ بڑے سے بڑا ملحد کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موت نہیں آئے گی۔ ہر شخص اس کو مانتا ہے، اور ساتھ ہی اس کو بھی مانتا ہے کہ اس مرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے لمحے آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کل آ جائے، ہو سکتا ہے کہ 2 دن کے بعد آ جائے، ہو سکتا ہے کہ مہینے بعد آئے، ہو سکتا ہے کہ سال بھر آ جائے۔ بہت زیادہ جیلے تو 70 سال اسی سال، پھر بہت ہی زیادہ جیلے تو 100 سال، اس کے بعد تو جانا ہی جانا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔